حکمت روزے کی یہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے لاگو کیا گیا تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بہت سی آیات میں استعمال ہوا، اتقاء کا۔ تقوی کا مفہوم بچنا، معنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ سبحانہ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی ہو اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کی روزے کی فرضیت یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں اللہ سبحانہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان احساسات اور جذبات کو فروغ دینا چاہتا ہے جن کی وجہ سے ایک انسان اللہ سبحانہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا بھی ہو اور پوری دیانت کے ساتھ اللہ سبحانہ کی نافرمانی سے وہ بچنے کی سعی بھی کرے۔ اب اس کی حکمت آسان سے ہم یوں سمجھ لیں کہ جس وقت انسان روزہ رکھ لیتا ہے، اس کا دورانیہ شریعت اسلامی نے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی پہلی صورت کیا تھی، وقت کم ہے۔ دورانیہ دین نے اس کا رکھا فجر کے طلوع کرنے سے غروب آفتاب تک، یہ تمہارا روزہ ہے۔ روزے میں کیا ہے کہ آپ کے لیے کھانا پینا جائز تھا، اجازت تھی اس کی، مگر جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ ان تمام امور سے رک گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اتنے عرصے میں آپ نے اللہ کے حکم کے تحت کھانا نہیں، پینا نہیں۔ شادی شدہ افراد کو اپنی گھروں میں بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، مگر جب روزہ رکھ لیا تو شرعاً اس امر سے بھی منع کر دیا گیا۔ اب معنی کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ کے حکم کے مطابق وہ امور جو ایک عام انسان کے لیے جائز تھے، کھانے کی کسی کو اجازت اور رکاوٹ نہیں تھی، پینے کی کسی کو رکاوٹ نہیں تھی، اپنی گھر والی کے ساتھ قربت سے کسی کو رکاوٹ نہیں تھی، جب یہ جائز امور ہم نے حالت روزہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا تو پھر روزے کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع فرمایا ہے، اس کا چھوڑنا بطریق اولا ضروری ہے۔ جھوٹ سے اللہ نے منع فرمایا، فریب کاری سے اللہ سبحانہ نے منع فرمایا، قتل و غارت سے اللہ سبحانہ نے منع فرمایا، فساد انگیزی، فتنہ پروریاں، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور حق سبحانہ نے ہمیں روکا۔ تو جس خالق کو مالک کے حکم کے تحت
ہم نے کچھ وقت کے لیے اپنے لیے جائز اور حلال کام چھوڑ دیے، اس خالق و مالک کی فرما برداری میں بہت زیادہ ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے کہ ہم وہ امور چھوڑ دیں جو اللہ سبحانہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیے۔ روزے میں یہ حکمت ہے، گویا اس سے انسانی نفس جو ہے وہ ایک ضبط میں آتا ہے، اور اگر بالفرض والمحال خدا محفوظ فرمائے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ اعمال صالحہ کی بجائے پھر بھی جھوٹ میں لگا رہتا ہے، پھر بھی برائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، کم تولنے میں لگا رہتا ہے، غلط بیانی، گالم گلوچ، غیبت، یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، گرچہ ظاہری شریعت کے اعتبار سے ہم اسے روزے دار شمار کریں گے، مگر سچ یہ ہے کہ اس نے روزے کا چنداں فائدہ نہیں اٹھایا۔ بڑی واضح حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہمارے اکابر محدثین نے نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھ کر کے بھی، حالت روزہ میں بھی، اگر کسی شخص نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جہالت کو نہیں چھوڑا، کذب بیانی اور جھوٹی گواہیاں نہیں چھوڑی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کو تو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم خواہ مخواہ بھوکے پیاسے رہو۔ اللہ سبحانہ نے جو ایک وقت کے لیے ہمیں کھانا چھوڑنے، پینا چھوڑنے کے احکام جاری کیے اور ہم نے اسے قبول کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حلال چیزیں تم اللہ کے حکم کے تحت چھوڑ دیتے ہو تو وہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑتے جو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ لہذا اول تقاضا روزے کا یہ ہے کہ میرا آپ کا نفس میرے آپ کے قابو میں آئے، اور ہماری قوت ارادی اس کو اتنا فروغ ملے روزے کی برکت سے کہ ہم اپنی بری خواہشات کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں، ضبط پا لیں، تاکہ اللہ سبحانہ کے احکام کی بجا آوری کرنے والے ہم لوگ بن جائیں۔ اس لیے اول ترین روزے کی حکمت لعلکم تتقون، تمہیں محض بھوکا رکھنا مقصود اللہ کا نہیں ہے، تمہیں محض پیاسا رکھنا اللہ کا مقصود نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تم ہوتے ہوئے کچھ نہ کھاؤ، بلکہ مقصود یہ ہے اس روزے کے اس دورانیے کی برکت سے تمہارے اندر وہ قوائے انسانی، وہ جذبات، وہ احساسات بیدار ہو جائیں جو انسان کو نیک راستے کی طرف ڈال سکے۔ میں یہ اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اتنی بڑی حکمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے جو حیوانی جذبات ہیں نا، ان کو ضابطے میں رکھنے کے لیے، ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک بڑی پر حکمت تعلیم فرمائی۔ دیکھیے، اس سے نہ خالی آپ ہیں نہ میں ہوں، کہ کوئی انسان، اللہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی، ان میں بھی ہوائے نفس تھی، مگر اللہ سبحانہ نے ان کو اتنا کنٹرول عطا فرما دیا تھا کہ وہ کبھی گناہ کا سوچتے ہی نہیں تھے۔
ان کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ اس لیے امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے جوانوں، تم میں جس کو طاقت ہو اور وہ جوان ہو جائے اور شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی گھر چلا سکتا ہو، صحت مند ہو، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شادی کرے، فَلْيَتَزَوَّجْ، اس کے لیے حکم ہے شادی کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ اغض للبصر واحسن للفرج، شرمگاہوں کی حفاظت کا باعث ہے اور نظروں کی حفاظت کا باعث ہے۔ نکاح کی یہ برکت ہے کہ انسان کی آنکھیں بے مہار نہیں ہوتی، انسان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ غلط جگہ پر استعمال میں نہیں آتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی یہ حدیث پاک میں ایک فکر ارشاد فرمایا کہ جس میں ہمت نہ ہو، مانا اس کے پاس مالی استعداد اتنی نہیں کہ وہ ایک گھر کو چلا سکے، یا کوئی اور عارضہ ہے جس کی بنیاد پر وہ نکاح کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، حضور سید عالم علیہ السلام نے ایسے بچوں کے لیے ارشاد فرمایا، ایسی بیٹیوں کے لیے ارشاد فرمایا، امت کے جوان کو تعلیم دی، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ، تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سے روزے رکھو۔ کیوں؟ کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اب اس حدیث شریف کو سامنے رکھو، اور یہ پہلی روایت جو میں نے عرض کی ہے قرآن کریم کے فکر لعلکم تتقون کو سامنے رکھو۔ پوری آیات اور احادیث کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ نکلتا ہے کہ روزے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہوائے نفس اور حیوانی جذبات ہیں ان کے اوپر ضبط حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اگر کوئی عبادت ہے تو وہ روزہ ہے۔ اس سے انسان کے جذبات قابو میں آتے ہیں۔ خدا محفوظ رکھے، دیکھیے نا کہ ہم جھوٹ بھی ہوائے نفس کے تحت بولتے ہیں، مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں جھوٹ بول کے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ ہم چوری بھی ہوائے نفس کے تحت کرتے ہیں، غلط کام ہم ہوائے نفس کے تحت کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹ نہ چھوڑا، جھوٹی شہادتیں نہیں چھوڑی، جہالت نہیں چھوڑی، تو اللہ کو تو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ تم خواہ مخواہ بھوکے پیاسے رہو۔ مانا کہ شرعی اعتبار سے تم ظاہر میں روزے دار شمار ہوگے، مگر اتنی مشقت اٹھانے کے بعد جو روزے سے وہ تمہیں فائدہ ملنا تھا روحانی، وہ تم حاصل نہیں کر پائے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، کہ اپنے اندر قوت ارادی کو بیدار کرو اور اللہ سبحانہ سے یہ توفیق مانگو کہ اے مالک الملک، تو یہ بیان فرماتا ہے کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے تقوی ملتا ہے، اللہ یہ تقوی کی سعادت ہمیں عطا فرما دے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری حدیث پاک میں نے اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کی، بہت سے محدثین نے اس کا تذکرہ فرمایا، میرے سامنے مشکات مبارک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان مبارک کی جب پہلی شب مقدسہ طلوع کرتی ہے، رات ہو جاتی ہے، تو اس کا بنیادی فائدہ امت کو یہ ملتا ہے، سوّدت الشیاطین و مرض الجن، خبیث قسم کے جنات اور شیاطین کو اللہ کے حکم سے باندھ دیا جاتا ہے۔ مانا کہ یہ امور جو ہمیں شیطنت کی طرف
برائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں ان امور میں کمی آتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ کے حکم سے بند کر دیا جاتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت کے جمیع دروازوں کو اللہ کے حکم سے کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ یہ عمل کارکنان قضاء و قدر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے پر تالے پڑ جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو اہل ایمان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد کو بڑی توجہ سے سنیں، میرے تمام بچے، میرے تمام بزرگ بھائی، ہر رات حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ، ہر شب رمضان کو ایک ندا کرنے والا، ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے، کیا؟ یا باغ الخیر اقبل، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے، اے خیر کے متلاشی، اے اللہ کے کرم کے جستجو کرنے والے، اے جو یندہ اے باب رحمت، آجا اللہ کے کرم کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ کتنا بڑا فکرہ ہے حدیث پاک کا، یا باغ الخیر اقبل۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا منادی ہر رات رمضان کی ہر رات یہ ندا فرماتا ہے، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے مومن، آجا اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے۔ میں یقین کروں اس کا، میں اس کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچاؤں۔ کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ میری راتیں کہیں ایسے امور میں گزر جاتی ہیں جو سراسر نافرمانی میں آتی ہیں اور اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، جبکہ دوسری جانب حق پروردگار کا منادی اہل ایمان کو ندا کرتا ہے، یا باغ الخیر، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے، اے بھلائی کے متلاشی، اے بھلائی کو چاہنے والے، کسی بھی طرح کی وہ بھلائی ہو۔ حضور نے یہاں تخصیص نہیں فرمائی، رزق کی تلاش بھلائی کی تلاش ہے، صحت مانگنا بھلائی کی تلاش ہے، اولاد کی طلب بھلائی کی تلاش ہے، اللہ سے مغفرت کو مانگنا یہ خدا کے کرم کی تلاش ہے۔ جس قسم کی کوئی بھلائی کی صورت ہوتی ہے، رب العالمین کے محبوب نے فرمایا اللہ کا منادی پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے آؤ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، رب کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ یا باغ الخیر، یہ فکرہ میرے آپ کے لیے آج قیمتی ترین ہے، میرے آج کے خطبے کی سب سے بڑی بات آپ تک پہنچانا مقصود۔ یا باغ الخیر اقبل، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے بندو آ جاؤ، ویا باغ الشر اقصر، اے برائیوں کو ڈھونڈنے والے، برائیوں کے متلاشی، شر کے پیچھے بھاگنے والے، شر پھیلانے والے، اقصر، میں آسان ترجمہ اس کا کروں، اب تو حیا کر، اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب بھی نہیں رکے گا؟ جب تیری خاطر اللہ نے یہ سامان بہم پہنچایا، ماحول بنا دیا میرے اللہ نے کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، فسادی جنوں کو اللہ سبحانہ نے قید میں ڈلوا دیا، تیرے لیے اللہ سبحانہ نے یہ ماحول بنایا، لیکن تو ایسا شیطنت سے وابستہ ہے کہ اب بھی نہیں رک رہا۔ اکثر خدا کا خوف کر، اب تو رک جا۔ یا باغ الشر،
اے جھوٹ بولنے والے، اے چوریاں کرنے والے، اے قتل کے ارادے رکھنے والے، اے فسادی آدمی، اے غلطیاں کرنے والے، اب تو حیا کر جا، اب تو رک جا، رک جا۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ ماہ مقدس، اس کی ہر رات کتنے آزاد اللہ کے ایسے بندہ ہوتے ہیں جو جہنمی ہوتے ہیں، مگر اللہ ان کو اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ وہی جو شر سے رک کے خیر کے متلاشی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان راتوں میں بھی یا ان دنوں میں بھی بجائے بھلائی کے شر کی طرف بڑھیں، انہیں قرآن حدیث کا یہ فکرہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک لفظ تو یاد رکھ لو، اکثر کمی کر اپنے اندر، رک جا، برائی سے رک جا۔ اللہ کے طرف سے آزادیوں کے اعلان ہو رہے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے والا بن جا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی تصدیق فرمائی۔ دیکھیے لیلۃ القدر کی فضیلت میں نے پچھلی جمعے عرض کی، حضور فرماتے وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ اعلان رحمت اللہ کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں غفلت کا مارا ہوا انسان، کوتاہیوں سے عبارت میرا وجود، غلطیوں سے معمور میری فکر، کون سا وہ لمحہ آخر ہوگا کہ جس لمحے میں مجھے حیا آ جائے اور میں اپنی غلطیوں کے باب کو بند کر کے اللہ کی رحمتوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں۔ یہ ماہ مبارک رمضان شریف کا نہایت خوبصورت اعلان اللہ کی جانب سے ہر شب مقدس رمضان میں ہوتا ہے۔ بھائیو، اسے ان لمحات کو پانے کی مجھے آپ کو بھرپور سعی کرنی چاہیے، جوان بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، ماؤں کو بھی۔ ہر گھر میں اللہ کے فضل سے قرآن کی تلاوت ہو، تہجد کا اہتمام ہو، نمازوں کی پابندی ہو، تو پھر کیوں اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ نہ ہوگی؟ کوئی سبب نہیں ہے۔ لیکن کوتاہی میری جانب سے ہے۔ میری آج کی آخری بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، گرچہ اس مضمون سے وہ متعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسے آپ پریشان ہیں ویسے میں بھی پریشان ہوں، پورا ملک پریشان ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کا یہ جو حالیہ اعلان ہے نا، اس نے بہرحال بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ میں ایک حدیث شریف پڑھتے ہوئے، میں بات غلط کروں تو آپ مجھ سے اس کی دلیل پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو حق ہے، لیکن میری بات درست ہو تو اس کے اوپر کم از کم سننے کا حوصلہ پیدا کیا کریں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری نے، امام مسلم نے، ائمہ محدثین نے اتفاق سے نقل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تصوموا حتی تروا الہلال، روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک کہ تم چاند رمضان کا دیکھ نہ لو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور اسی طرح روزے رکھنا بند نہ کرو، مطلب شوال کی پہلی تاریخ کا اعتبار نہ کرو، عید الفطر کا اعتبار نہ کرو، حتیٰ کہ تم اچھی طرح سے چاند کو دیکھ لو۔ یہ لفظ میرے سامنے، آپ حدیث پاک اس کا فوٹو لے سکتے ہیں، کسی عالم سے ترجمہ کروا لینا، میرے اوپر اعتماد نہ ہو تو تسلی سے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ،
اگر تمہارے اوپر صورت حال ایسی ہو جائے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، آسمان صاف نہیں ہے، جیسے کہ اس دفعہ ہوا ہے، دیکھیے نا، اب جذباتی نہیں ہوں، رات 10 بجے تک بلوچستان میں چاند نظر نہیں آیا، کراچی کے کسی علاقے میں چاند نظر نہیں آیا، سندھ میں چاند نظر نہیں آیا، پشاور میں نظر نہیں آیا، اسلام آباد سے یہ تمام میڈیا ریکارڈ کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں چاند نظر نہیں آیا۔ یہ سلسلہ کیا آپ کو ذہن دیتا ہے؟ فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل ہوں، سخت بادل ہو اور تمہیں دکھائی نہ دے رہا ہو کچھ، نبی کریم علیہ السلام نے اس پہ تعلیم فَقْدُرُوا لَهُ، پچھلے مہینے کے دن پورے کر۔ اس لفظ کا ترجمہ آپ جس سے مرضی پوچھ لینا، فَقْدُرُوا لَهُ، دنوں کے گنتی پوری کر لو۔ وقالا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا الشہر 29 لیلہ، مہینہ اسلامی جو ہے کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروہ، تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تلک کہ تم چاند کو دیکھ نہ لو۔ فإن غم علیکم، اگر تم پر بادل ہوں، فأکملوا العدہ، فأکملوا العدہ، یہ فقدروا کا بالکل وضاحت ہوگی، فأکملوا العدہ، گنتی پوری کرو، 30 دن کی۔ اب وہ صاحب جس نے ثوابی سے ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو اطلاع فرمائی کہ رات 10 بجے کے بعد، وہ یہ 2.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے وہ شخص کیا کرتا رہا؟ اس طرز کے سوالات یہ ہر دین کے طالب علم کو ہیں۔ میں وقت کی حکومت سے، آپ تمام دوستوں کے ذریعے سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے رویت ہلال کا، پوری قوم کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر۔ ایسے حالات میں لوگوں کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے اس منصب کے اوپر بٹھا رہے ہیں۔ میں پھر بھی بالکل میرے سامنے حدیث پاک ہے، قرآن کریم پڑھا ہے، میں کسی طرح سے بھی بدگمانی نہیں کرتا، لیکن حالات و واقعات کو ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ میرا اچھا گمان ہے وہ مجھ سے زیادہ نیک ہے، ہم سے زیادہ نیک ہے، بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ذمہ داری لے کر کے اعلان کیا ہوگا، لیکن اتنا لیٹ کر کے اعلان کرنا، اس کا کوئی سبب تو ہے نہیں۔ یہ سوالات جو ہیں یہ تشنا تشفی ہیں، ان کی تشفی ہونی چاہیے، امت کو اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن کون کرے گا یہ؟ حکومت کے اپنے مسائل ہیں، وہ ان سے نہیں نکل رہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، یہ ان سے نکل۔ دیکھو نا، ایک کمیٹی کا کام ہی یار دن میں کہ مہینے بھر میں، پورے مہینے میں 1 دن کا کام ہے اس کا، روزانہ کا کام تھوڑا ہے، اور اس کے اوپر بھاری تنخواہیں، بھاری ٹی اے، بھاری اخراجات، بہترین قسم کے ہوٹلوں میں ان کا قیام ہوتا ہے، ان کے لیے انتظام، یہ سارا میرا پیسہ ہے، میرے خزانے کا پیسہ ہے۔ تو جب میری قوم کا پیسہ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کے اوپر میں جواب کا حق بھی رکھتا ہوں، میں سوال کا حق بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا، گنتی کرو پورے ملک میں بادل تھے، اور پھر یہ علاقہ جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ علاقہ تو آج کل ویسے بادلوں کے گھیرے میں ہم سے زیادہ وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی چاند نظر نہیں آیا، چاند نظر نہیں آیا، لیکن مرکزی کمیٹی کا چیئرمین یہ اعلان کر رہا ہے کہ جی مرکزی اعلان جو ہے وہ چیئرمین کرے گا۔ اس میں کچھ ایسے ضابطے یا باتیں ضرور ہیں جن کی تشفی کم از کم میرے جیسے دین کے طالب علم کو نہیں ہوتی، اور یہ سوال ہر ایک کے بندے کے ذہن میں ہے۔
عام بچے کے ذہن میں بھی ہے، بوڑھے کے ذہن میں بھی ہے۔ ان سوالوں کا جواب دینا یہ میرے نزدیک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ہر ممبر کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ ہم پر، ہمارے ملک پر، ہماری قوم پر رحم فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔